حضرت والا شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عید قربانی کی عید سے پہلے ہمیں 2 نصیحتیں کی، اور وہ اب وقت نہیں ہے تفصیل کا، مختصر بتا دیتا ہوں۔ فرمایا کہ 2 عبادتیں ہیں، 2 عبادتیں، ایک عبادت یہ کہ جس وقت جو فرض واجب سنت موقعہ ہو وہ کر لو، وہ معاف نہیں ہے۔ فرمایا جیسے قربانی کا زمانہ ہے تو قربانی کے وقت میں جب نصاب ہو گیا 52.5 تولہ چاندی کا، جو کل کا ریٹ تھا 39,000 کا، 39,000 کا ریٹ ہو گیا، تو اگر کوئی بکرا مہنگا ہے نہیں کرے تو حصہ تو لے لے، قربانی واجب ہے، کرنی ہی کرنی ہے۔ قرضہ وہ منائے جو ہم نہیں دے سکیں، اور ہمارے پیارے دوستوں اور رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے 3-4 ہزار جمع ہے، 3-4 ہزار لے لیے، یا پہلے ہی 5-6 مہینہ پہلے 500 کی وی سی رکھ لی، یا وی سی جو بھی بولتے ہیں، یا پھر بعد میں ان کو دے دیا کہ بھائی آپ کے 4,000 ہیں، میرے سے خرچہ ہو جائے گا، ہر مہینے 500 لے لینا مہربانی کر کے، 5-6 مہینے میں پورے ہو گئے پیسے بھائی، اور ایک قطرہ بہے گا اور جناب سارے گناہ معاف، اور یہ جانور کے کھر وغیرہ سب تولے جائیں گے، اور کتنا ثواب ہے یہ۔ حضرت فرماتے تھے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری پھیر دی اللہ کے حکم سے، اور پورے دنیا کو بتا دیا کہ اللہ اتنے پیارے ہیں کہ اولاد سے پیارے ہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری محبت اگر ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سارے دنیا کے انسانوں سے زیادہ نہیں ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے۔ مفہوم عرض کرتا ہوں، اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ہوں تو ہمارے گھر میں ٹی وی نیٹ کیبل چلے گا؟ ہمارے گھر میں بے پردگی ہوگی؟ عریانی فحاشی بے حیائی ٹی وی کے ذریعے آئے گی؟ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں وقت سے پہلے بڑی ہو رہی ہیں اور عریانی فحاشی بے حیائی سیکھ رہی ہیں، محرم نامحرم کا کنسپٹ ختم ہو گیا، لڑکوں سے ہاتھ ملا رہی ہیں، بڑی ہو گئی لڑکوں سے ہاتھ ملا رہی ہیں، جینز پینٹ شرٹ سے کم نہیں، اور ہمارا بھی برین واش ہو گیا۔ سب دیکھ کر ہمیں بیٹی کی یہ برائی اور گناہ کبیرہ نہیں لگتا، ماں باپ کی بھی پکڑ ہوگی کہ اولاد تمہیں کس نے دی؟ ہم نے دی نا، تو ہماری بات کیوں نہیں چلی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیوں نہیں چلا؟ ماں بہن بہو بیٹیاں گھر میں پردے سے کیوں نہیں رہی؟ جو پردے سے رہ رہی ہیں کیا انہیں کوئی اذیت مل رہی ہے؟ کیا وہ بھوکی مر رہی ہیں؟ کیا ان کو کوئی گھر میں تکلیف ہے؟ ارے گھر میں بیٹھ کر راج کر، تجھے کیا ضرورت ہے کہ نامحرموں کی غلامی کرنے کی، پروفیسروں کی چمچا گیریاں اور کالج کے لیکچرار کی بوٹ پالش کرنے کی تجھے کیا ضرورت ہے؟ ایک بے پردہ عورت کو میں نے پہلے بتا دیا کہ نامحرم مردوں نے 100 دیکھا، 100 کا گناہ اس کو ملے گا، لعنت کا، اللہ کی رحمت سے دوری۔ ماں باپ کو الگ، بڑے آئے ماں باپ کے جناب وہ ٹاپ کر دیا اس نے میٹرک میں، جنگ اخبار میں تصویر ڈال دو، جنگ اخبار تصویر کو 2 کروڑ اگر لوگ دیکھتے ہیں، اس بالغ بچی کو 2 کروڑ کا گناہ ملے گا، ماں باپ کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ لیکن کیونکہ دین کی سمجھ نہیں، دین کی بات سے دور بھاگتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا جناب قید ہو جائے گی۔ اللہ کی شریعت کی یہ وہ قید ہے کہ جو اس میں آ جاتا ہے اصلی آزادی پا جاتا ہے، یہ ایسی قید ہے۔ بھائی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بھائی سن لو، قیدی تو سب ہیں، بغیر قید کے کوئی بھی نہیں رہ سکتا، فیصلہ ہمارے آپ کے اختیار میں ہے، یا رحمان کی قید میں رہیں یا شیطان کی قید میں رہیں، فیصلہ میرے آپ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی جگہ مینڈا بیچ دیا۔ حضرت والا فرماتے تھے اگر بیٹا قربان ہو جاتا نا ہم اور آپ تو فیل ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا حکم کتنا قیمتی، اللہ نے ایسی ادا پسند آئی، قیامت تک کے لیے صاحب نصاب کے لیے قربانی واجب ہو گئی۔ یہ خون بہانا ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب عبادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت ہوتی ہے خون بہانے کی۔ اب ٹھیک ہے پیسے نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حصہ لے لیں، جہاں سستے سے سستا ہو وہاں حصہ لے لیں، وہ بھی کوئی منع نہیں ہے۔ پیارے شیخ نے فرمایا، ایک نصیحت عید کے دن بیان فرمایا تھا اور عید سے پہلے بھی بیان فرمایا تھا تاکہ عید کا موقع ضائع نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ اختر ایک اور بات کہتا ہے، نفس کی خواہشات حرام انسان کو بہت پیاری ہوتی ہیں، فرمایا اختر کی بات مان کر آج نفس کو قربان کر دو، نفس کا خون بہا دو۔ نفس کا خون کیسے بہے گا؟ کہ دل میں جو حرام آرزویں ہیں، حرام تمنائیں ہیں، اس کا خون کر دیا، نفس کا خون ہو گیا، بس کیا بن جائیں گے ہم؟ اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے بن جائیں گے۔ اس لیے قربانی کے وقت میں دل بڑا کرنا چاہیے، پیسے جمع رکھنے چاہیے، اور دیکھیں میرے خرچے ایسے تو نہیں کہ اللہ مجھ سے پکڑ لیں کہ تو نے موبائل تو لے لیا تھا 25,000 کا، ابھی سنا ہے کہ 80,000 کا موبائل، اور اللہ معاف فرمائے بیٹی کو اور بیوی اور بہن کو دلا رہے ہیں، قربانی کے وقت میں پیسے ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی قربانی کا جو آخری دن ہے اس سے پہلے بھی صاحب نصاب ہو گئے، قربانی واجب ہو گئی،
قربانی یہ ایسا نہیں ہے کہ 2 رکعت نفلیں پڑھے نہیں پڑھے کوئی سوال نہیں ہوگا. یہ نہیں ہے کہ عصر کی 4 رکعت پڑھی نہ پڑھی سوال نہیں ہوگا. واجب ہے، واجب. جس طرح وطر اور عید بقرعید کی نماز واجب ہے، اس طرح یہ بھی واجب ہے. اور جو 50 لاکھ کا 25 لاکھ کا جانور لا رہے ہیں، اب تو وقت نہیں ہے ورنہ بیان سن لیں کسی وقت آ کر کہ جو اتنا مہنگا جانور لیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے ابو بکر، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی، مفہوم کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، پتا چلے گا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا کہ اے ابو بکر، میری امت میں شرک مخفی، ریا اس طرح گھس جائے گا. میں نے یہ جانور لایا، سجا رہے ہیں، فوٹو آ رہے ہیں، کیمپ لگایا ہوا ہے، اور کیا وجہ؟ کیا ریا، شہرت. تو نے اتنے پیسے کسی مسجد میں دیے، کسی مدرسے میں دیے؟ اپنے خاندان کی بیچاری غریب بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے لیے تھوڑا بہت کچھ انتظام کر کے دیا؟ ان کے رشتے کے لیے بھاگ دوڑ کی جس طرح اپنے بیٹی کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے خون کے رشتے، ہم دوسروں کی بات نہیں کر رہے، جو خون کے رشتے ہیں ان کے لیے کچھ کوششیں کی؟ ان بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ برتن یا ایک پلنگ لے سکیں، اور تو ان پیسوں پر یہ اللہ کے پاس مال پہنچتا ہے؟ خدا کی قسم اللہ کے پاس مال نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس اخلاص پہنچتا ہے، اللہ کے پاس نیت پہنچتی ہے. اس کے یہ تو ریا شرک مخفی، شرک خفی ہے. یہ پتا بھی نہیں چل رہا کہ میں شرک کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میرے اور ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور خوشی کے ساتھ قربانی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اذان دے دیں بھائی. نیچے ہمارے دوست کھڑے ہوں گے کیونکہ اب نیچے کام ہو رہا ہے، لیکن صفیں ہم نے بچھا دی ہیں. اس صف سے آگے نہیں آنا ہے ورنہ امام سے آگے ہم ہو جائیں گے، اور اگر اور زیادہ ہوں گے تو بیسمنٹ میں چلے جائیں گے. جلدی سے اذان دے دیں بھائی. یہ اسکول کے لیے جو آپ کی رات کی